بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سوال کرتے ہیں، بقرہ کی 7 نمبر آیت، اس کا ترجمہ دیتے ہیں۔ ایمان لائے مگر وہ ایماندار نہیں ہیں بول کے وہ آیت کا ترجمہ بول رہے ہیں۔ اس کا منافق ایمان والوں کے ساتھ مل کر کے سب کا اقرار کرتے تھے، پھر کافروں کے ساتھ مل کر کے انکار کرتے تھے۔ وہ آیت کے اندر منافق ایسے ہی کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے تو کہتے کہ ہم بھی مومن ہیں، پھر جب ان سے الگ ہو کر کے کافروں کے پاس جاتے، ارے ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم ایمان لائے، آخرت پر ایمان لانے والے۔ یہ بھائی پوچھتے ہیں، وتر کی 1 رکعت نماز کا ادا کرنا کیا درست ہے؟ وہ ایک صاحب جن کا نام کیا نام تھا ان کا، البانی کے شاگرد بول کر کے یہاں پر آتے تھے جنوبی ہند کے اندر، ان سے میری بات چیت ہوئی۔ میں تو 1 رکعت پڑھتا نہیں تھا، 3 رکعت سے کم وتر میں جانتا بھی نہیں تھا۔ تو 1 رکعت کی انہوں نے حدیث پیش کی مگر میں نے دیکھا نہیں۔ کیا ہے؟ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ دلیل دیا انہوں نے۔ مجھے وہ صحیح حدیث جو بخاری اور تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے کم نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں نماز پڑھتے تھے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے 8 رکعت تہجد کی ہیں اور 3 رکعت وتر کی ہے۔ تو ہمیشہ آپ کا عمل یہی تھا کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو 11 کا حساب کریں گے تو 1 رکعت اگر ہے تو 9 رکعت پڑھنا بھی جائز ہوا۔ اب ان کی کتاب میں دیکھا میں فقہ الحدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک روایت نقل کی گئی ہے ابو داؤد کے اندر، اس میں یہ کہا گیا ہے من احب ان یوتر بخمس فلیوتر ومن احب ان یوتر بثلاث فلیوتر ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیوتر۔ جو 5 رکعت وتر پڑھنا چاہے پڑھے، جو 3 رکعت پڑھنا چاہے پڑھے، جو 1 رکعت پڑھنا چاہے پڑھے۔ تو اس حدیث کے اندر 1 رکعت کا ثبوت ملتا ہے، لیکن کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت وتر، 8 رکعت تہجد اور 1 رکعت وتر پڑھی ہو۔ 9 رکعت کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہماری مسجد کے مصلی صلاح الدین چچا وہ سخت بیمار ہیں، وہ وضو اور تیمم بھی نہیں کر سکتے، تو انہوں نماز کے واسطے کیا ان کے لیے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، باب من صلی بلا وضوء و بلا تراب۔ اس آدمی کا حکم جو مٹی اور پانی نہیں لیا
اس نے نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس میں حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سفر پر نکلے، ان کو معلوم نہیں تھا سفر میں تیمم کرنے کا، وضو کے لیے پانی تلاش کیا نہیں ملا تو ایسے ہی نماز پڑھ لی۔ میں بھی کئی مرتبہ ہوائی جہاز کے اندر بغیر وضو بغیر تیمم کے نماز پڑھ لی ہے۔ حدیث میں حکم ہے کہ نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لے۔ اب وہ نہ لا سکتا ہے نہ لایا ہے تو ایسی مجبوری کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر لے گا۔ اس میں جو آدمی تیمم اور پانی کے بغیر نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصہ سننے کے بعد اس کی نماز نہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز ہو گئی، آپ رجوع کرنے کا حکم دیتے تو اس کا معنی یہ تھا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب۔ تو صلاح الدین چاچا کو ہمارا سلام بھی کہو اور بھرپور عیادت بھی کرو، تمہیں اشارے سے نماز پڑھ لے بغیر وضو اور تیمم کے۔ سے میری بحث ہوئی تھی وطر کے بارے میں، ان کا نام فتح اللہ باری عبد الباری، صحیح حدیث پیش کیا نہیں، اللہ عالم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں وتر کی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سب ہیں، رسول اللہ سے 9 رکعت ثابت کرو، سمجھے؟ ہے اجازت، مگر اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی؟ ثابت کرو، نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اگر 1 رکعت پڑھے ہوتے تو تہجد کی نماز 9 رکعت بھی ثابت ہوتی، صحابہ کا عمل ہے، اور یہ ابو داؤد کی روایت، اس کے اندر تحقیق کی ضرورت ہے۔ اگر تہجد کا وقت قریب ہے تو 4 یا 6۔ وہ عبداللہ بن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی اجازت دیے تہجد۔ اب انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تہجد کی نماز کا وقت قریب الختم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی 1 رکعت پڑھ لو اور نماز کو ختم کرو۔ ایسے آدمی کے لیے اجازت ملی ہے، یہ بخاری میں بھی ہے۔ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ 1 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھے ہیں تو 7 ہو جائے گی، 7 پڑھے ہیں تو 8 پڑھے تو یہ 9 ہو جائے گی، لیکن تہجد کہا نہیں جائے گا، وطر کہا جائے گا، اسے تہجد نہیں کہا جائے۔ 4 رکعت پڑھی تھی، 1 رکعت پڑھ لی، 5 رکعت ہو گئی، وطر ہو گیا۔ تہجد 8 رکعت ہے۔ وطر کے بعد 2 نفل کا اہتمام کرنا، اس کے بعد کون بولے؟ اکثر لوگ پڑھو، وطر کے بعد ہم اس کے قائل نہیں۔ وطر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان سننے کے بعد 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے، جسے راوی نے یہ سمجھ لیا کہ آپ وطر کے بعد بھی 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے، لیکن ثابت نہیں ہے۔ وہ 2 رکعت فجر کی سنتیں تھیں۔ احناف اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، غلط۔ وزن کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ پرسنٹ پوچھے نا جی،
قربانی کے جانور کا وزن کرنا اور اس کا گوشت وزن کر کے بانٹنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ میں نے سرسی میں دیکھا اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، آہستہ آہستہ سب جگہ پھیلتا جا رہا ہے کہ ہم جس مد میں جانور کو خریدے ہیں اس کا گوشت کتنے ہزار روپے پڑا، 500 پڑا، 200 پڑا، 300 پڑا، یہ تحقیق کر کے اطمینان کر لیتے ہیں۔ وہ کتنا بھی پڑا ہو آپ اللہ کے راہ میں دے دو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو دے دے گا۔ وہ گائے میں حصہ ڈالنا جائز ہے؟ ہاں گائے کے اس میں حصہ ڈالنا 7 حصے کا تو اجماع ہے بولے بھی مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سفر میں ہم لوگ قائل ہیں، جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ہم سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم جانور میں 7 آدمی شریک رہے ایک جانور میں، اور ایک جانور میں 10 تک بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ وہ حدیث 2 حدیثیں ہیں، 2 بھی سفر کی حدیثیں ہیں، تو سفر میں اجازت ہے، حضر میں اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ڈالتے ہیں مرنے والے جانور یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ وزن کر کے بھی دیتے ہیں، قیمت 10 کلو لے لو جی گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ ایک جانور کاٹ کر کے 10-10 کلو بانٹتے ہیں، جتنے لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قربانی دے دی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، دینے والا بھی گنہگار، لینے والا بھی گنہگار۔ وہ جانور ایسے دبلے پتلے پاخانہ مارتے رہتے ہیں، وہ جانور اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور جب اپنے لیے کاٹتے ہیں تو بڑا اچھا جانور کاٹتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لغیرہ، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں لنفسہ ہے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تفریق کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایئرپورٹ میں سفر میں ہوتے ہیں، ایئرپورٹ میں ایک بار صبح تسبیح اس کے بارے میں مسئلہ ہی ہے، وہ رکوع کی کتنی تسبیحات پڑھنی چاہیے، اس میں 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی کافی ہے، 2 مرتبہ پڑھنے سے بھی کافی ہے، 3 مرتبہ بھی، 30 مرتبہ، وہ اس کی پڑھنے والے کی مرضی ہے، وہ مسئلہ ہی ہے کتنی بار پڑھنا چاہیے۔ سفر ہو غیر سفر میں تب بھی ہاں کبھی بھی کر سکتے ہیں، سفر میں یا غیر سفر میں بھی۔ ہاں سب جگہ۔ وہ میرے کمرے میں ایک سودانی تھا کمال الدین بول کے، رکوع کرتا ہے جھٹکا مارتا ہے، سجدہ کرتا ہے جھٹکا مارتا ہے، کیا ہے نماز پڑھ رہا تو کہتا نہیں تسبیحات میں ایک ہی پڑھتا ہوں۔ ارے ثواب ایک ہی میں ہے، 3 مرتبہ پڑھے 3 مرتبہ ثواب ملے گا، سمجھا ہے ہمیں اس کو؟ ہاں وہ بن باز کا ان کا سب جو مناقشہ ہے وہ لا کر کے مجھے دیا، اس میں 1 بار بولنا جائز ہے، 2 بار بولنا بھی جائز ہے، 3 بار بولنا بھی جائز ہے، 30 بار بھی بولنا، وہ اس کی مرضی ہے۔ اکیلا پڑھ رہا ہے تو جتنا چاہے پڑھ لے۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ختم ہو گئے سمجھتے تھے، کتنا لمبا سجدہ ہوگا، کتنی مرتبہ پڑھتے تھے آپ؟ جتنی مرتبہ چاہے پڑھو، 3 بار ہو سکتا ہے 3 بار پڑھو،
2 بار ہو سکتا ہے 2 بار پڑھو، امام پر ہے، گنتے نہیں، 3 بار سے زیادہ پڑھتے ہیں، کتنے بار پڑھتے ہیں گنے نہیں آج تک، بس پڑھو اللہ کے لیے۔ ضروری نہیں ہے 3 5 7 9 نہیں ضروری نہیں، وتر پڑھنا اچھا ہے ایک ذلت کے بعد کیا ہے؟ ناخن 10 دن کے اندر ناخن وغیرہ کاٹنا نہیں چاہیے، جو آدمی قربانی دیتا ہے، غسل کاٹ نہیں دینے والا بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ عید کی نماز پڑھ کر کے تراش لے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ سب اردو میں دعا کر سکتے ہیں، اردو میں دعا کر سکتے ہیں، ہاں نماز میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں آپ، صاحب اردو میں پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ اردو میں دعا کر سکتے ہیں آپ؟ کس میں؟ نماز میں فارسی آتی کیا؟ فارسی آتی تو فارسی میں پڑھو، دعا تو کسی میں بھی کر سکتے ہیں جو اپنی زبان میں۔ سجدے میں دعا کرنے کا بھی ثبوت ہے، الگ سے سجدہ نہیں، نماز کے سجدے میں۔ اس میں کچھ علماء نفل کے سجدے میں کرنا چاہیے، فرض کے، یہ مجھے تو صحیح نہیں لگا۔ جب حدیث میں نہیں ہے، فرض ہو یا سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقرب ما یکون العبد فی السجود، بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ سے سجدے میں ہوتا ہے۔ فاجتہدوا فی الدعاء، دعا کرنے میں کوشش کرو، فقمین ان یستجاب لکم، ممکن ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ نفل بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، دونوں میں جائز ہے۔ بولو وہ مشرق سجدہ کرتے نا خبر کو، ہاں مشرق میں جو خبر میں سجدہ کرتے نا، وہ نکو کرو بولے تو نہیں تعزیہ کی سجدہ وغیرہ، کیا بولنا؟ خبر کو جو سجدہ کرتے ہیں وہ نہیں کرو گے بولے تو انہوں تعظیمی سجدہ تعزیہ کی سجدہ بولتے تعظیم کا تو بڑا آدمی، اس کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی بزرگی طے ہونے کے بعد ان کے ماں باپ نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اس سجدے کو سجدے تعظیمی ہو۔ اللہ کے لیے جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ للہ، اللہ کے لیے۔ تعظیمی اللہ کے لیے جو سجدہ ہوتا ہے اسی کا نام ہے۔ یہ لوگ نام بدل کر کے اپنے سجدے کو جائز قرار دینے کے لیے کہتے ہیں، نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے، نہ عبادتی سجدہ جائز ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ مجھے بڑھا سکتے ہیں، منہ ہاں بڑھا سکتے ہیں، یہ نہیں آنا سامنے، منہ کے اندر لگنا نہیں مونچھ، اس کے بغیر آپ بڑے مونچھ رکھ سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی مونچھوں کو داؤ دے کر کے کہتے تھے انا ابن الخطاب، یہ کنارے، میں خطاب کا بیٹا ہوں۔ تو یہاں کے مال نہیں بڑھیں گے، منہ میں نہیں جائیں گے، اسی واسطے اس کا نام شوارب ہے۔ پینے کے چیز میں جو بال گرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کرے تم بھی کرو، بس۔ خلال سنت، واجب، فرض، یہ حنفیہ کی تقسیم ہے، ہماری تقسیم نہیں ہے۔ وضو کے جتنی جگہ ہیں اس میں سے تھوڑا بھی خشک نہیں ہونا۔
خشک ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، ایڑیاں سوکھی تھیں، تو فرمایا ویل للعقاب من النار، جن کی ایڑیاں خشک ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ दाता को चेन लगा दी, चेन लगा दी दाता चलने वास्ते। کئی کا दाता को चेन लगाती हैं وہ ڈالنا جائز ہے کیا؟ کئی کو چین میں दाता اندر جانے وہ علاج ہے جی، وہ علاج نہیں صاحب، وہ دانت تو باہر رکھتے نا، اندر جانے کا علاج اندر جانا برابر کرنا منع ہے کیا؟ تر ہونا اندر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کانا یخلل لحیتہ، اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ پانی پہنچانا جتنا پہنچا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہمیں تکلیف نہیں، پہنچاؤ جتنا پانی پہنچ جائے ٹھیک ہے۔ جو پانی چہرے کے واسطے لیتے ہیں اسی میں کر سکتے ہیں، اس کا ہاں اسی میں کرنا، تھوڑا زیادہ لے لو پانی۔ تین مرتبہ لگایا داڑھی پہ کا کتنے بار مسئلہ ہے جی، ذرے برگشتہ اہل حدیث اس کے قائل ہیں، ہم لوگ قائل ہیں۔ ان کی نماز میں فرق ہے، ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، ان کی نماز سنت کے خلاف ہے، اس لیے پڑھنا جائز ہے۔ وہ بولے جہاں لیڈیز مسجد نہیں ہے تو یہ مسجد میں بول تب کیا لیڈیز مسجد نہیں ہے اس جگہ، ہاں بھائی ٹائم نکال کر کے جماعت سے پہلے پڑھ کر آ جاؤ، نہیں تو جماعت کے بعد جا کر کے پڑھو۔ کھانا کھا 40 دن نماز نہیں ہوتی ہے، حرام کھانا کھاتے 40 دن کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کون بولے؟ کون بولے؟ بولے کہ تم کو اس کا صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، حلال ہے حرام ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، وہ کمپنیاں سود کی بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہیں، اب انہیں تحقیق نہیں کرتا، اپنے کام سے مطلب رکھتا ہے۔ آپ فتویٰ دے دیے تو پھر وہ بیچارہ محروم ہو جائے گا۔ سوچ سمجھ کر فتویٰ دینا۔